فوری نہ صحیح مگر ایرانی حکومت گر جائے گی، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد ایرانی عوام اپنی حکومت کی جگہ لینے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایران کے عوام کے لیے موجودہ قیادت بڑی رکاوٹ ہے۔ روس ایران کی جنگ میں تھوڑی بہت مدد کر رہا ہے۔ روس شاید سوچتا ہے کہ ہم یوکرین کی مدد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے انتہائی اہم ملاقات۔ جاری تصویر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا۔ یہ ڈریس فیلڈ یا جنگی حالات کے دوران زیب تن کیا جاتا ہے۔ عام طور پر بیرون ملک دوروں کے دوران سپہ سالار رسمی لباس زیب تن کرتے ہیں۔ حالیہ ملاقات میں سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور اس عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ پیٹرول 50 اور ڈیزل 75 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز تھی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجاویز یکسر مسترد کر دی۔ وزیر اعظم نے قیمتوں میں اضافے کو لیوی سے ایڈجسٹ کرنے کی ہدایات دی۔ شہباز شریف کہتے ہیں وعدے کے مطابق جتنا ہو سکا مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ اور سیٹ بیک کے بعد شاندار کم بیک، پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے ون ڈے میں آؤٹ کلاس کر دیا۔ ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت 128 رن سے شکست دی۔ ڈھاکہ میں خراب موسم کی وجہ سے میزبان ٹیم کو 32 اوور میں 243 رنز کا ہدف ملا۔ تعاقب میں ٹائیگرز 114 رنز پر ڈھیر، محض صداقت اور حارث رؤف کے 3 چھکا۔ امریکی دھمکیاں نظر انداز، ایرانی قیادت سڑکوں پر نکل آئی۔ تہران اور دیگر شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے القدس ریلیاں نکالی گئی۔ ایرانی صدر سمیت پوری موجودہ قیادت القدس ریلی میں شریک ہوئی۔ صدر پزشکیان کے ساتھ وزیر خارجہ عباس عراقچی، سلامتی کونسل کے مشیر علی لاریجانی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی، ایرانی پولیس چیف احمدان رضا، ایٹامک ایجنسی کے سربراہ محمود اسلامی اور دیگر بھی موجود تھے۔ قیادت کو اپنے درمیان دیکھ کر عوام کا جوش بھی بڑھ گیا۔ صدر پزشکیان نے لوگوں سے ہاتھ ملایا، لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفی بھی لی۔ تہران میں القدس ریلی کے قریب اسرائیلی حملے بھی ہوئے، لوگ اور قیادت پھر بھی سڑکوں پر موجود رہی۔ اصفہان اور مشہد میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ہزاروں افراد نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، شہید آیت اللہ خامنئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران دھماکوں سے لرز اٹھا۔ وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب دھماکے سنے گئے۔ قم، اصفہان، شیراز سمیت دیگر شہروں میں بھی حملے، خاتون اور بچی شہید، 35 افراد زخمی۔ ایران کے اسرائیل اور امریکہ پر جوابی حملے، پاسداران انقلاب کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی بحری بیڑے کو ایرانی سمندری حدود سے تقریباً 340 کلومیٹر دور نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں جہاز کے دفاعی نظام، ڈرون سسٹم، فیول ٹینک تباہ ہو گیا۔ ارنا کا کہنا ہے کہ ایران نے حملے میں امریکی بحری بیڑے کو غیر فعال کر دیا، جس کے بعد وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ایران نے تل ابیب، شمونا، حیفا سمیت دیگر علاقوں پر میزائل داغے۔ شمالی اسرائیل میں عمارت کو نقصان پہنچا، 80 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل میں اب تک 3000 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کی جانب سے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور عمان میں ڈرون حملے۔ عمان میں انڈسٹریل زون کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حکام کے مطابق ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا، لیکن ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دبئی کے مرکزی علاقے میں عمارت پر ڈرون کا ملبہ گرا، جس سے عمارت متاثر ہوئی۔ ترکیہ کے شہر ادانا میں بھی حملے کے بعد سائرن بج اٹھے۔ سعودی عرب نے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے سعودی فضائی حدود میں داخل 28 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا۔ بحرین نے بھی ایرانی حملوں کی متعدد لہریں ناکام بنا دیں۔ بحرینی ڈیفنس فورس نے بتایا فضائی دفاع نے 114 بیلسٹک میزائل اور 190 ڈرون تباہ کر دیے۔ یو اے ای فضائی دفاعی نظام نے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون تباہ کیے۔
امریکی سینٹ کام نے مغربی عراق میں تباہ طیارے میں 4 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں ریفیولنگ طیارہ کیسے گرا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے دعویٰ کیا ہے طیارہ عراقی مزاحمتی فورسز نے مار گرایا۔ آبنائے ہرمز میں کمرشل شپنگ ٹریفک عملہ ٹھپ ہو گئی۔ بلومبرگ کا انکشاف 24 گھنٹوں میں کسی بھی سمت میں کسی جہاز کی آمد و رفت نہ ہو سکی۔ سمندری راہداری سے تجارتی بحری آمد و رفت بدستور معطل ہے۔ فرانس اور اٹلی نے آبنائے ہرمز کے معاملے میں ایران سے رابطہ کیا۔ دونوں یورپی ملکوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے دیے جائیں۔ آبنائے ہرمز میں ایک جہاز نامعلوم پروجیکٹائل سے ٹکرا گیا۔ لکی مروت میں ٹرائبل سب ڈویژن میں پولیس کی گاڑی پر آئی ڈی دھماکہ، ایس ایچ او سمیت 7 پولیس اہلکار شہید۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دھماکے کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا پولیس اہلکاروں اور فورسز کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا بہادر پولیس اہلکاروں نے آج قوم کے امن کل کے لیے قربان کیا۔ مسلم نون کے رہنما نہال ہاشمی نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کے بعد مزار قائد پر حاضری۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا مجھے کراچی سے اباڑوں تک خوشحالی دیکھنی ہے، مریم نواز کے نقش قدم پر چلوں گا، جو کہتے ہیں کارکنوں کو مقام نہیں ملتا وہ آج دیکھ لیں۔ نواز شریف نے ادنا کارکن کو گورنر بنا دیا۔ گورنر سندھ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا افطار ای ڈی سینٹر میں کیا۔ آئی ٹی کورس جاری رکھنے کا اعلان، کہا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جاری رہے گا۔ نواز شریف نے ہمیشہ کراچی والوں کے لیے اقدامات کیے، آئندہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ شہباز شریف کہتے ہیں عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں کیا جا رہا، وعدے کے مطابق جتنا ہو سکا مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے بعد القدس ریلیاں، ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ شرکاء نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ آیت اللہ خامنائی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسلام آباد میں ریلی کے شرکاء نے نتنیاہو کی تصویریں نظر آتش کیں۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ، افتہ محمد سمیت دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ روس کی جانب سے 13 ٹن دوائیں اور طبی سامان ایران پہنچ گیا۔ روس ایران کو امدادی سامان بھیجنے والا پہلا ملک بن گیا۔ صدر پیوٹن کے حکم پر انسانی امداد نے آذربائیجان کے راستے ایران منتقل کی گئی۔ چین نے ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید طالبات کے والدین کے لیے امداد کا اعلان کر دیا۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ہنگامی انسانی امداد کے طور پر $2 لاکھ شہید طلبہ کے والدین کے لیے مختص کی گئی۔ متحدہ عرب امارات نے ویزا مدت ختم ہونے پر شہریوں اور غیر ملکیوں کو 31 مارچ تک خصوصی مہلت دے دی۔ اس مدت کے دوران جرمانوں اور انتظامی پابندیوں میں نرمی دی جا سکتی ہے، جس کا انحصار کیس کی نوعیت اور قواعد پر ہوگا۔ کراچی پورٹ سے متحدہ عرب امارات کے درمیان نئی فیڈرل سروس کا آغاز۔ پہلا فیڈرل شپ کراچی گیٹ وے ٹرمینل پہنچ گیا۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں فجیرہ اور خورفکن کے لیے باقاعدہ شپنگ سروس شروع ہو گئی ہے، جس سے علاقائی بندرگاہوں سے رابطوں میں اضافہ ہوگا۔ چیئرمین کے پی ٹی نے کہا متحدہ عرب امارات کے جدید لاجسٹک نیٹ ورک سے پاکستانی تجارت کو فائدہ ہوگا۔ عید سے پہلے کراچی میں ای وی بس سروس کا نیا روٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کہتے ہیں اگلے ہفتے ای وی بس کا نیا روٹ گلشن معمار ٹاور شروع کریں گے۔ حیدرآباد، ٹنڈو الیار، سکھر، شکارپور میں بھی عید کے بعد پیپلز بس سروس شروع کریں گے۔ لندن میں نامعلوم کار سوار مسلمان لڑکی کو ٹکر مار کر فرار۔ پولیس کا کہنا ہے مسلمان لڑکی کو ٹارگٹ کیا گیا، کار سوار فرار ہو گیا، تلاش جاری ہے۔ لڑکی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت خطرے سے باہر ہے۔ امریکی ریاست مشیگن میں یہودی عبادت گاہ پر فائرنگ۔ واقعہ ڈیریٹ کے قریب ویسٹ بلوم فیلڈ میں پیش آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ آور مارا گیا۔ حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔
فلم اور ٹی وی کے نامور اداکار شجاعت ہاشمی لاہور میں انتقال کر گئے. شجاعت ہاشمی کچھ عرصے سے علیل اور اسپتال میں زیر علاج تھے. اور عید الفطر کی تیاریاں جاری. بازاروں میں رش. سندھ کے شہروں میں روایتی لباس کے ساتھ سندھی ٹوپی کی مانگ. سکھر میں دکانیں مختلف رنگوں اور ڈیزائن کی سندھی ٹوپیوں سے سج گئیں.